السلام علیکم، میں زاہد علی خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ بہت اہم دن ہے آج۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کے فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے، اور ہو سکتا ہے جب تک میرا یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنا چکا ہو۔ یہ انتہائی اہم کیس ہے، اور اس کیس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی اس فیصلے کے بارے میں ہم کوئی اندازہ نہیں لگاتے، لیکن کیس کی سنگینی بہرحال یہ بتاتی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ثابت ہوگا۔ اگر وہ تاحیات نااہل نہ بھی ہوئے تب بھی انہیں کچھ مدت کے لیے نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کوئی بھی فیصلہ تسلیم نہیں کرنا ماں سوائے ان فیصلوں کے جو ان کے حق میں ہوں گے۔ یہ ایک جو ہے افسوسناک صورتحال ہوگی، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے اس حوالے سے گفتگو ہو کہ اصل میں توشہ خانہ کیس تھا کیا۔ اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کیا کرتا ہے۔ اسی سال اگست کے مہینے میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے توشہ خانہ کیس کا ریفرنس بنا کر الیکشن کمیشن میں بھیجا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کی درخواست کی گئی تھی۔ یہ وہاں پر زیر سماعت رہا، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو آج سنایا جائے گا۔ اس کیس میں 7 ستمبر 2022 کو عمران خان صاحب نے اپنا جواب داخل کرایا تھا۔ میں اس جواب کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں تسلیم کیا کہ 1 اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران انہیں اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف ملے، جن میں سے انہوں نے 4 تحائف جو ہیں وہ فروخت کر دیے ہیں۔ اور یہ فروخت کا لفظ وہی ہے کہ جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑا مشہور عالم جملہ کہا تھا کہ میرے تحفے میری مرضی کے مطابق ہیں۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میرے تحفے ہیں، میں انہیں رکھوں یا بیچوں میری مرضی ہے۔ تو بہرحال اس کا مختصر جواب یہ بنتا ہے، میرے تحفے میری مرضی۔ عمران خان صاحب نے اپنے جواب میں بتایا کہ انہوں نے یہ تحفے جو ہیں 2 کروڑ 18 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد خریدے تھے، اور انہوں نے اسے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے میں فروخت کیا، یعنی 3.5 کروڑ روپے سے زائد انہوں نے ان تحفوں کے کاروبار میں منافع حاصل کیا۔ ان تحائف میں ایک گھڑی، کفلنگز، ایک مہنگا قلم اور ایک انگوٹھی شامل تھی، اور 4 رولیکس گھڑیاں بھی ان تحفوں میں شامل ہیں، اور رولیکس گھڑی بھی وہ جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ یہ کسی بھی جو ہے حکومتی سربراہ کی طرف سے پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تحائف کو فروخت کر کے منافع کمایا گیا۔ لیکن اخلاقی پہلو پر یہاں پہ بات کرنا جو ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ پاکستان میں اخلاقیات کے بارے میں آپ کسی کو بتائیں تو وہ آگے سے بڑا ہی پیارا جواب دیتا ہے، تو پھر کیا، اس نے یہ کیا ہے تو پھر کیا، اس نے یہ کیا ہے تو پھر کیا۔ یہ تو ذہن بنا دیے گئے ہیں جنہیں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اس قوم کی مدد کر سکتا ہے۔ اپنے طور پر تو سوچنے کی اب ہمارے اندر عادت نہیں رہی، اور یہ توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد آنے والا ہوگا، یا شاید نماز جمعہ کے بعد ہو جائے۔ اور اب نماز جمعہ کا چونکہ وقت ہو رہا ہے، میں نے یہ مختصر سی بات آپ سے کرنی تھی، توشہ خانہ فیصلے کا اعلان ہو جائے تو پھر تفصیلی طور پر آپ سے بات ہوگی۔ بہرحال آج کا دن بہت اہم ہے پاکستانی سیاست میں، اور عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل دن ہے، کیونکہ ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اس ایک فیصلے سے جڑا ہوا ہے۔ آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ وما علینا
الا البلاغ المبین۔